اس رات اللہ نے مجھے یوسف علیہ السلام کا دیدار عطا فرمایا. میں نے یوسف علیہ السلام کا دیدار کیا اور کہنے کا میں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو میں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر بھی رونے لگا. یوسف علیہ السلام نے پوچھا مجھے دیکھ کر کیوں روتا ہے, کیوں ظالم کا تعلق ہے؟ کہنے لگا نہیں مجھے آپ کو دیکھ کر وہ زلیخا والا واقعہ یاد آ گیا ہے کہ جو زلیخا نے آپ کے ساتھ کیا تھا, وہ عزیز مصر والا واقعہ یاد آ گیا ہے, اور وہ یعقوب علیہ السلام کے ساتھ جو آپ کی جدائی ہو گئی تھی, وہ جو باپ بیٹے کی جدائی پر روتا رہا, مجھے تو وہ سارا واقعہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا. میں تو وہ واقعہ یاد کر کے رو رہا ہوں اور مجھے اس واقعے پر تعجب اور حیرانگی ہو رہی ہے. ابھی الفاظ سنیے گا, فرمایا مجھے اس واقعے پر تعجب اور حیرانگی ہو رہی ہے کہ آپ نے اس شریر قسم کی عورت اور اس کا جو جال بچھایا ہوا تھا, اس مکر سے اپنے آپ کو کس طرح محفوظ رکھا, کس طرح گناہ سے اپنے آپ کو بچا رکھا. میں تو حیران ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میری بات بھی وہ ہے تعجب کی, لیکن حیرانگی تو مجھے بھی ہوتی ہے اس بات کی کہ ایک بندہ, اب یہ بات سنیے گا, ایک بندہ مقام ابوا پر تھا, ایک عورت اس کے پاس اکیلی آئی, اس بندے نے اس عورت سے اپنے آپ کو بچا لیا, اس عورت نے اس کو بدفعلی کرنے کا کہا, لیکن وہ بندہ اس عورت سے بدفعلی نہیں کرتا. مجھے تو تعجب اس بندے پر ہے کہ مقام ابوا پر وہ اکیلی عورت اس بندے کو کہتی ہے تو میرے ساتھ بدفعلی کر, وہ نہیں کر. مجھے تو اس بندے پر حیرت ہے. کہتے کہ میں نے سمجھ لیا کہ یہ اشارہ میری طرف کر رہے ہیں. میں پھر اور رونا شروع ہو گیا, میری آنکھ کھل گئی. کہتے میں اس وقت بھی رو رہا تھا اور بلند آواز سے میری جو ہے وہ آنکھیں نکل رہی تھی. یہاں پر میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں کیونکہ دعا کرنے کا وقت آ گیا کہ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. یوسف علیہ السلام کو کس نے بتایا تھا کہ مقام ابوا پر یہ واقعہ ہوا ہے, یا جو مقصود شہزادہ والا واقعہ وہی لے لیں, ان کو کس نے بتایا تھا کہ یہ واقعہ ہو گیا, وہ دیدار کروانے کے لیے آ گئے. حالانکہ یہ امتی شاید مقصود شہزادہ ہو, یہ بھی حضور کی امتی ہے نا, یوسف علیہ السلام کی امتی تو نہیں ہے. اور امام جوزی نے جو واقعہ نقل کیا سلیمان بن یسار کے بھائی عطا بن یسار کا, وہ بھی حضور کے تابعین, حضور کی امتی ہیں, ان کی تو امتی نہیں ہے. تو یوسف علیہ السلام اگر وہ ان حالات سے باخبر ہیں تو یہ امتی یوسف علیہ السلام کے نہیں ہے. اگر یوسف علیہ السلام ان کی امتی نہیں بھی ہے تو ان کے حالات سے باخبر ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم حضور کی امتی ہوں اور حضور کے ہمارے حالات نہ بتا سکتے, حضور ہمارے حالات سے واقف نہ ہو. جب یوسف علیہ السلام جانتے ہیں کہ حضور کا امتی کیا کر رہا ہے, تو حضور بدرجہ عدم جانتے ہیں کہ میرے غلام کیا کرتے ہیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفهم, کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جو محبت سے درود سلام پڑھتے ہیں میں ان کا درود سلام سنتا بھی ہوں اور ان کو پہچانتا بھی ہوں. تو اس لیے ہم خوش نصیب لوگ ہیں. لیکن دوستان محترم بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے دل کے اندر خوف خدا پیدا کریں. رشتہ داروں کے معاملے میں, والدین کے معاملے میں, حقوق اللہ کے معاملے میں, حقوق العباد کے معاملے میں ہم ہمارے دل کے اندر ویسے ہم کانوں کو ہاتھ لگا دیتے ہیں, توبہ کر لیں گے, رحمت پڑھ لیں گے, نوافل پڑھتے رہیں گے, صدقہ و خیرات کرتے رہیں گے, لیکن خوف خدا ہمارے دل کے اندر, خوف خدا آزمائش کے لیے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ پہلے آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ آزمائش کے لیے یہاں جیلی نوٹ پر گلی میں پھینکتے ہیں, ٹھیک ٹھاک بڑی عمر کا بابا بھی ہو, 1000 کا نوٹ لگ رہا ہے, ایمان بدل جائے, آگے پیچھے دیکھے گا وہ اوپر رکھ لے گا, بندے گزرے تو میں اٹھاؤں, بے شک جیلی ہو گھر بے شک بندہ بھی ہوگا کہ یہ کیا ہوا, یہ تو بچوں کا کھیل تھا. تو بتانے کا مقصد یہ کہ ہماری ایمانداری کی حد اتنی رہ گئی ہے کہ آج یہ مجھے بزرگ بتاتے ہیں, بابے بتاتے ہیں, ہر روز مسجد کے گلے میں جو پیسے ڈالے ہوتے ہیں ان کو تینے کے ساتھ آگے کرنا پڑتا ہے تاکہ کوئی ایماندار آ کے نکال جائے. یہ ہمارے خوف خدا ہے کہ جن کے کولر پانی پینے والے ان کے ساتھ گلاس کو سگڑیاں لگا کے باندھا گیا ہے کہ کوئی مسلمان پانی کے ساتھ ساتھ گلاس بھی اٹھا کے نہ لے جائے, جس کو ان کی ایمانداری کا حال یہ ہو. حالانکہ یہ تو وہ لوگ تھے کہ اگر سونا بھی پڑا ہوتا غیر کا حق. ایک معاملہ آ گیا, اب نہیں معلوم مجھے حضور کے صحابہ کا ہے, کسی ولی کا ہے, کسی پر نیک بندے کا ہے, اس نے کسی دوسرے بندے کو جگہ بیچی. بس میں اپنی بات کو بتا رہا ہوں, اس نے جگہ بیچی. جگہ خریدنے کے بعد چونکہ جگہ کاشت والی تھی, کاشتکاری کا کھیتی باڑی جگہ,
جس نے جگہ خریدی اس نے جگہ کے اندر ہل چلایا تو نیچے سے زمین سے سونا نکل آیا, کچھ قیمتی نقدی نکل آیا. اب جو وہ تھا وہ نقدی اٹھا کے جس نے زمین بیچی تھی اس کے پاس آیا. یہ ایمانداری ہم میں کہاں سے ہے؟ ہم مسلمان, لیکن ہماری مسلمانی دیکھ کر ہمیں خود شرم آتا ہے کہ ہمارے جیسے مسلمان ہوتے ہیں. وہ ایک میں البتہ صاحب کی کتاب کے اندر تھا یا کسی اور کشف الموجود کے اندر یا کسی اور کے اندر میں پڑھ رہا تھا کہ یہودی تھا, اس کے پڑوس میں مسلمان تھا, تو پڑوس میں مسجد بھی تھی. یعنی مسجد کی ایک طرف یہودی کا گھر تھا, دوسری طرف مسلمان کا گھر تھا, درمیان میں مسجد تھی. ایک دن وہ مسلمان کے پاس آیا, یہودی آ کر بیٹھ گیا. یہودی سے مسلمان پوچھنے لگا, یہ اس دور کی بات ہے, آج کل تو دور آ گیا. وہ یہودی سے مسلمان پوچھنے لگا تو مسلمان کیوں نہیں ہوتا؟ 5 وقت تیرے کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے, بدنصیبہ پڑوس میں مسجد ہے اور تیرے گھر میں پڑوس کے اندر رب کا گھر ہے, تو مسلمان نہیں ہوا. 20 سال ہو گیا تجھے مسجد کے پڑوس میں رہتے ہوئے. اس نے کہا میں ہو جاتا ہے, میں اذان بھی سنتا ہوں, میں سب کچھ کرتا ہوں, دیکھتا بھی ہوں, لیکن میں نے تمہارے نبی کی سیرت کو بھی پڑھا ہے, اذان بھی سنتا ہوں. جب میں رب کا نام سنتا ہوں, تمہارے نبی کا سیرت اور کردار دیکھتا ہوں, اور حضور کی صحابہ کی طور ادوار پڑھتا ہوں, حضور کی صحابہ کا اٹھنا بیٹھنا رہن سہن چلن پڑھتا ہوں کہ وہ ایک کھجور کھا کر 3 دن بھوکے گزارا کر لیتے تھے. وہ ایک سری 40 گھروں میں صدقے کی پھر کے آ جاتی تھی, ہر بندہ دوسرے کو دے دیتا تھا. کہنا میں جب ان کے حالات پڑھتا ہوں میں سمجھتا ہوں اگر یہ مسلمان ہے نا تو یہ بننا میرے بس کی بات نہیں. اب یہ بات اس یہودی کی سنیے, اس نے کہا اگر یہ مسلمان ہیں, ان کو مسلمان کہتے ہیں, تو پھر یہ بننا میرے بس کی بات نہیں ہے. اور اگر ہوتے ہیں مسلمان تیرے جیسے تو پھر مجھے مسلمان بننے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تیرا کردار تیرا طور ادوار اگر ایسے مسلمان ہوتے ہیں تو پھر میں یہودی ٹھیک ہوں, اور اگر مسلمان ویسے ہوتے ہیں تو ویسے میں بن نہیں سکتا. تو ہمارا بھی حال یہ ہے کہ کوئی ہمارا حال دیکھ کے یہ سمجھے کہ یہ مسلمان ہے تو نہیں سمجھ آئے گا. ہاں کلمہ پڑھ کے ہم سنا دے تو ہو سکتا ہے کوئی یقین کر لے, قرآن اٹھا کے بتا دے تو کوئی یقین کر لے, لیکن جو ہمارے حالات ہیں, جب رمضان میں ہمیں کوئی بےایمانی کرتے ہوئے دیکھے تو وہ کہے کہ یہ مسلمان ہے, ایسا نہیں کر سکتا. جب غریبوں کا حق, بیٹیوں کا حق دباتے ہوئے ہمیں کوئی دیکھے تو وہ کہے کہ یہ مسلمان ہے, تو ایسا ہو نہیں سکتا. تو ہمیں اپنے کردار سے بتانا پڑے گا کہ ہاں ہم واقعی مسلمان ہیں اور ہم حضور کے غلام ہیں, اور حضور کے غلام ایسے ہوتے ہیں, ان کا کردار, ان کی سیرت ایسی ہوتی ہے, ان کا چال چلن, ان کا اٹھنا بیٹھنا, ان کے طور ادوار یہ ہوتے ہیں. دوستان محترم, یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو اتنا دین سے دور لے جا چکے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں جو ہے وہ سارے معاملات ہو جاتے ہیں, لیکن ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بددیانتی کی اس حد تک اتنا گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں کہ ہم دوسروں کا حق مارنا یہ حق سمجھتے ہیں. اور ایک وقت آئے گا, حدیث کے اندر اس چیز کا بیان ہے, مفہوم ملتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے. آج کسی کی ماں بہن بیٹی میں نظر اٹھانا کو گناہ سمجھتا ہے. گلیوں میں بازاروں میں تاڑے ہوتے ہیں کہ کوئی بغیر دوپٹے کے نکلے تو صحیح, وہ بھی خیر قصور بار ہے کہ جو نکلتی ہیں, لیکن شریعت نے تمہیں بھی تو اجازت نہیں دی کہ تم اٹھا کے دیکھو. تو یہ سارے معاملے پر بڑی عمر کے لوگ وہ بازاروں میں پھر رہے ہوتے ہیں. یہ سارے معاملات ماہ رمضان آتا ہے, گزر جاتا ہے, لیکن ہم ویسے کے ویسے رہ جاتے ہیں. جہاں سے دریا گزرتا ہے, بزرگ فرماتے ہیں, بزرگوں کی بات ہوتی ہے, وہ پنجابی میں کہا کرتے تھے جہاں سے پانی گزرتا ہے تو وہ جو ہے وہ اپنا اثر چھوڑ کے جاتا ہے. وطر ہماری زبان میں اس کو کہتے ہیں وطر, زمین کو بارے کہتے ہیں وطر ہے, اندر تراوٹ ہوتی ہے. پانی گزر جاتا ہے لیکن تراوٹ